قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون۔ تو بہرحال آگے دیکھیے ایک آیت آنے والی ہے بہت ہی پیاری، والذین جاؤ من بعدہم یقولون ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان۔ دلوں کے تزکیے کرنے اور بغض سے پرہیز کی دعا ہے۔ اگر آپ کا دل ہر وقت میلا ہی رہتا ہے، کچھ لوگوں کا پرابلم ہوتا ہے، بلیو می، ہر وقت وہ دوسروں سے خلاف، اینٹی پیپل، ڈپریسنگ پیپل، ایک ہوتے ہیں نا اینٹی ڈپریسنگ گولی، وہ ڈپریسنگ گولی ہوتے ہیں، کوئی ان کو اچھا ہی نہیں لگتا، ہر بندے کی برائی کھول کے لائیں گے، کچرا ہی کھولنا ہے انہوں نے، ان کو کسی میں خوبی آج تک دکھی نہ۔ تو یہ دعا یاد کر لیجئے، جنت میں لے جانے والے اعمال میں سے یہ عمل ہے۔ اور ان کے لیے جو ان کے بعد آئیں، جو کہیں گے کہ ہمارے پروردگار ہمیں بخش دے، اور ہمارے ان بھائیوں کو بھی جو ہم سے پہلے ایمان لا چکے ہیں، اور ایمانداروں کی طرف ہمارے دل میں کینہ اور دشمنی نہ ڈال، یہ تو مانگیے۔ آج لوگوں کو سب سے برے دین والے لگتے ہیں، تو اگر رات جاتے دینداروں سے کوئی بغض اور برائی محسوس ہوتی ہے تو اللہ سے دعائیں کریں کہ اللہ ہمارے دل صاف کر دے۔ کوئی ڈسٹ بن ہے آپ کا میرا دل کہ جس میں صرف ٹریش ہی آئے گا؟ آپ اپنے دل کو ایک واز بنائیے جس میں پھول لگتے ہیں، لوگوں کی خوبیاں چنیں۔ اے ہمارے رب، بے شک تو شفقت اور محبت کرنے والا ہے، اور خاص طور پہ شوہر کا دل بیوی کے لیے اور بیوی کا دل شوہر کے لیے ایک گلدستے کی مانند ہونا چاہیے، ایک گلدان جس میں گلدستہ آئے۔ اچھی عادتیں چنیے شوہر کی، بہت خوبیاں آپ کے شوہر میں، اور آپ بھی اپنی بیگم کی خوبیاں ڈھونڈیں گے تو انگلیاں ختم ہو جائیں گی، خوبیاں ہوں گی۔ کیا ہر وقت ایک دوسرے کی نیگیٹو چیزوں کو لے بیٹھیں؟ ایک چھوٹی سی ٹپ جو اکثر لوگوں کو دیتی ہوں، جب بھی کبھی دکھ سکھ کے پروجیکٹ میں کسی کا معاملہ سامنے آتا ہے، یہ بھی خرابی، یہ بھی خرابی، یہ بھی خراب، میاں ایسے نہیں کرتے، یہ نہیں کرتے، کماتے نہیں، کھاتے نہیں۔ میں کہتی ہوں آپ گھر جا کر ایک کاغذ قلم لے کر 10 خوبیاں لکھیں اپنے میاں کی، اور یہی بات میاں کی بیوی کو کہہ دینا تو یقین کر اگلے دن میسج آتا ہے ہمارا معاملہ سارٹ آؤٹ ہو گیا، تھینک یو سو نائس، ہمیں آپ کی ضرورت نہیں۔ اللہ کا شکر۔ خوبیاں چنیے، لوگوں کی خامیاں نہ چنیے۔